بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ البینہ کی آخری 3 آیات کو حرف بحرف تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ البینہ کی 5 آیات پڑھی، ٹوٹل اس کی 8 آیات ہیں۔ 8 آیات میں سے ہم نے 5 پارٹ 1 کے اندر پڑھی اور اب 3 جو ہیں وہ پارٹ 2 کے اندر پڑھیں گے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے، کوئی پارٹ آپ نے مس نہیں کرنا۔ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو تو آپ نے ثواب کی نیت سے زیادہ اس کو شیئر کر دینا ہے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی تلاوت کے اندر ہونے والی غلطیوں سے بچ سکیں۔ کوشش کیا کریں سبق کو اچھے سے اچھا یاد کیا کریں۔ تھوڑا سبق پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھا یاد ہو جائے اور سمجھ بھی جلدی آ جائے۔ اگر ہم زیادہ سبق پڑھ لیں تو وہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا اور یاد بھی اچھا نہیں ہوگا۔ چلیں ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ، اس کے تعوذ کے 5 پوائنٹس ہیں اور تسمیہ کے 3 پوائنٹس ہیں۔ ان 5 اور 3 پوائنٹس کو آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی تعوذ اور تسمیہ کے اندر یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے اندر جو مسٹیکس آتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ مسٹیکس ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے پارٹ 1 دیکھنا ہے۔ پارٹ 1 کے اندر تعوذ اور تسمیہ کو میں نے حرف بحرف بتایا ہے، اس کے کتنے پوائنٹس ہیں، جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کو حرف بحرف سٹیپ بائی سٹیپ میں نے وہاں پر سمجھا دیا ہے۔ اب ہم تعوذ اور تسمیہ کو ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے پارٹ 1 کے اندر ان کو پڑھ لیا ہے۔ اگر ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے تو ساتھ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ ویڈیو کو ہم نے شارٹ بنانا ہے تاکہ آپ بور بھی نہ ہوں اور آپ سبق اچھے سے اچھا یاد کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ اب یہاں پر ان الذین، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون مشدد ہے۔ نون مشدد کے بعد لام یا را یا حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ہم وہاں پر غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ اگر حروف ہلکی میں سے کوئی آئے گا تو ہم وہاں پر اظہار کریں گے۔ ان الذین، یہاں پر یا کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر کیونکہ یا مدہ ہے۔ زینہ نہیں پڑھیں گے، ذال نکالنا ہے۔ ذال جو ہے یہ زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے کناروں کے ساتھ جب ٹچ ہوگا تو یہ ذال ادا ہوگا، تو ہم نے ذال پڑھنا ہے، زی کی آواز نہیں نکالنی، ذال نہیں پڑھنا۔ ان الذین کفروا، اب یہاں پر واو مدہ ہے، رو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے۔ واو ساکن اس حرف کو کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، جیسے یہاں پر زیر آیا ہے وین، تو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کے پڑھنا۔ حروف مدہ یعنی وہ حرف جن کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ من اہل الکتاب، اب یہاں پر 1 الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان کو بھی ہم 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ بالکل یہ سیم کام ہے جس طرح حروف مدہ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، اسی طرح حرکات مدہ یعنی کھڑی حرکات کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ والمشرکین، اب یہاں پہ کلکلا نہیں کریں گے، مشرکین 1 الف کے برابر کھینچیں گے، پھر یا مدہ ہے، فی ناری، اب یہاں پر پھر کھینچیں گے اور نا کو بھی کھینچیں گے 1 الف کے برابر۔ اب یہ را کو موٹا نہیں کریں گے، نا اور روئی نہیں پڑھیں گے، ناری۔ یاد رکھیں جب را کے نیچے زیر آ جاتی ہے
تو وہ جو زیر کی ساؤنڈ ہوتی ہے اس کو ہم نے باریک کر کے پڑھنا ہے، اس کو ہم نے موٹا نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ زبر آئے، پیش آئے، دو زبر، دو پیش، کھڑی زبر یا الٹا پیش یا را سنگل خالی پڑا ہوا ہو، اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، تو ہم اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ جب زیر آ جائے گی تو تب ہم زیر کی ساؤنڈ کو جو ہے وہ ہم باریک کر کے پڑھیں گے۔ جہنم، اب یہاں پر غنہ ہوگا، نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو دبا کر رکھنا ایک الف کے برابر۔ جہنم خالدین فیہا، اب یہاں پر یا پھر مدہ ہے، خا کو ہم کھینچیں گے، یا پھر مدہ ہے، پھر آگے یا مدہ آ رہا ہے، فیہا۔ اب وقف ہے یہاں پر، تو ہم جب وقف کی صورت میں حروف مدہ یا حروف لین جب آئے گا تو آگے میں بتاؤں گا۔ حروف مدہ جب وقف کی صورت میں آئیں گے تو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، فیہا اتنا۔ اگر وقف کے بغیر آئیں گے تو ہم 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اولئک ہم شر البریہ۔ اب یہاں پر ہم 4 الف کے برابر کھینچیں گے، اولئک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، او کو کھینچیں گے نہیں، لا کو جسٹ کھینچنا ہے ہم نے، شر البریہ۔ اس طرح والی تا جب وقف کی صورت میں آتی ہے تو وہ ہا میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تو ہا ہم ہا کی ساؤنڈ نکالیں گے تاکہ ڈاٹ ختم ہو جائیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اب یہاں پر بالکل سیم جیسے پہلے ہم نے پڑھا ان الذین، اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے، غنہ نہیں کرنا، آمنوا 1 الف کے برابر آ کو بھی کھینچیں گے، نو کو بھی کھینچیں گے، وعملوا الصالحات صا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ہاتی 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اولئک هم خیر البریہ، اولا کو اولا نہیں کریں گے، ہم خی، یہ یا جو ہے یہ لین بن رہا ہے، لین حروف لین 2 ہوتے ہیں، واو اور یا، واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ لین بنتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو مدہ بنے گا، یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو یا مدہ بنے گا، اگر ان دونوں سے پہلے زبر آ جائے تو یہ لین بن جائیں گے۔ لین کہتے ہیں نرمی کے ساتھ پڑھنے کو۔ یہاں پر ہم مجہول نہیں پڑھیں، خیر ایسے بھی نہیں پڑھیں گے، خیر البریہ ایسے ہم نے نہیں کرنا، نہ ہی ہم نے اس کو لمبا کرنا، خیر البریہ ہم نے ایسے بھی نہیں پڑھنا، اور جھٹکا بھی نہیں دینا، خیر ایسے بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ جزاؤہم عند ربہم، اب یہاں پر ہم 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کو ہم 4 الف کے برابر کیوں کھینچتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے ہم کھینچتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کے آخر میں پڑا ہو، اسی کلمہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، مطلب وہ کلمہ مکمل جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پر اس لفظ کے ساتھ آخر میں ہو، تو ہم 4 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ وہی حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آ جائے حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ آخری ہو اور دوسرے کلمہ کے شروع میں آ جائے حمزہ، تو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اس کو ہم کہیں گے مد متصل، اس کو کہیں گے ہم مد منفصل، وہ آگے آ رہا ہے، وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عند ربہم، اب یہاں پر اخفا کریں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپانا، ایک ہوتا ہے ناک میں آواز کو دبانا، ایک ہوتا ہے ناک میں آواز کو چھپانا۔ ناک میں آواز کو ہم چھپا کر رکھیں گے، زبان کا کنارہ اوپر والے تالو کے ساتھ زور سے نہیں ٹچ کرنا، بالکل نرمی کے ساتھ لگائیں گے، تو یہ اخفا کی ساؤنڈ نکلے گی۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا ہوتے ہیں 15، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ ان کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم وہاں پر اخفا کریں گے۔ اس طرح والی ہم نے ساؤنڈ نکالنی ہے، عند ربہم جنات عدن۔ اب یہاں پر غنہ ہوگا، جنات 1 الف کے برابر ناک میں آواز کو ٹھہرائیں گے، دبائیں گے اور 1 الف کے برابر کھینچیں گے، جنات عدن۔ اب یہاں دال پر کلکلہ ہو رہا ہے، کلکلہ کہتے ہیں آواز کو
جنبش دینا، آواز کو پکڑ کے چھوڑنا، اس کو کہتے ہیں کلکلا۔ کلکلا کی ساؤنڈ کب نکلتی ہے؟ حروف کلکلا ہیں 5، قاف طا با جیم دال، قطب جدن۔ جب یہ ساکن ہوں، قاف طا با جیم دال، جب ان کے اوپر جزم آئے یا یہ آیت کے آخر میں آ رہے ہوں، جیسے اب یہاں پہ جزم آ گئی ہے، یا یہ آیت کے آخر میں آ جائیں یا وقف کی صورت میں آ جائیں، تو ہم اس پر ہم کلکلا کریں گے، آواز کو پکڑیں گے پھر چھوڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آواز کو ہلانا، عد، یہ دیکھیں عد، یہ جو د کی ساؤنڈ ہے یہ کلکلا ہے، عد۔ آگے یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، عد تجری، جیم پر پھر کلکلا ہو رہا ہے، من تحتها الانہار، اب یہاں پر من پھر اخفا ہو رہا ہے، تحتها الانہار، اب یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف ہلکی ہوتے ہیں 6، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم وہاں پر اظہار کریں گے، یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، انہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم، اب یہاں پر ابدن نہیں کریں گے، ابدا کریں گے، ایک زبر کو پڑھیں گے، بقایا جو ایک زبر ہے اس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وہ مدہ بن جائے گی۔ اب وہی جو مد منفصل میں نے کہا تھا کہ میں آگے بتاتا ہوں، وہ مد منفصل یہاں پہ ہے، یہ دیکھیں الف مدہ ہے، اب الف مدہ آخر میں ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آ گیا ہے، آبادا، ٹھیک ہے؟ فیہا یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے، آبادا دوسرے کلمہ کے شروع میں آ گیا ہے، تو ہم یہاں پر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں مد منفصل۔ رضی اللہ، اللہ کے نام کو پر کر کے پڑھیں گے اور 1 الف کے برابر کھینچیں گے، ضاد ہے راضی، ضاد رضی، رضی نہیں کریں گے، ضاد ہے، رضی اللہ عنہم، اب یہاں پر پھر اظہار ہوگا، ورضوا عنہ، یہاں پر پھر اظہار ہوگا، ذالک لمن خشی ربہ، اور یہاں پر بھی اظہار ہوگا کیونکہ حروف ہلکی میں سے حرف آ گیا ہے خا۔ اب ہم اس کو سارے کو ملا کر پڑھتے ہیں جتنا ہم نے پڑھا ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ صدق اللہ العظیم۔ اس طرح آج ہماری سورۃ البینہ بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اگلے سبق میں ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔